اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، زیادہ اچھا بولتا ہے، گڈ اسپیکر، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے کہ میری کمی کو وہ پورا کرے۔ اب دیکھیے، ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، اسپیچ میں زیادہ کلیئر تھے، پاورفل تھے، نبوت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، جس کو چاہے دے، حالانکہ وہ حقلاتے تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو چنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے کہ وہ یہ نہیں کہتے اچھا مجھے یہ چیز مل گئی اب میں بس یہ میری ہے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اگر ہمیں کوئی کام کرنے کا موقع مل جائے تو ہم اس کو اتنا اپنا کر لیتے ہیں کہ کسی اور کو شریک ہی نہیں کرتے اس میں۔ وہ کہتے ہیں ان کو نبوت میں شریک کر دیں، آپ میرے کام میں شریک کر دیں۔ کسی کام میں بھی، دنیا کا کام ہو دین کا کام، کسی کو کام میں شریک کرنا کوئی آسان چیز ہے؟ مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ دعا مانگ کے لیتے ہیں، اور کس لیے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا وہ ہارون کرے گا۔ کیوں؟ تاکہ مقصد میں کامیابی ہو۔ ذات نہیں پیاری، مقصد پیارا ہے۔ جن لوگوں کو ذات پیاری ہوتی ہے وہ ہر چیز کو اپنے ارد گرد رکھتے ہیں، اور جن کو مقصد پیارا ہوتا ہے ان کے اندر وسعت آ جاتی ہے، وہ اوروں کو بھی ساتھ شریک کرتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور یہ اندیشے انسانی اندیشے ہیں نا، ہم سب کو ہوتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے بات کروں گا تو وہ نہیں مانیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے۔ یاد رکھیے، اگر پیغمبر کو مددگار کی ضرورت ہوتی ہے تو عام انسانوں کو تو اس سے بڑھ کے ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ عام انسان کامل نہیں ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر نہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، 5 بڑے چنے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک ہیں، اس کے باوجود وہ مددگار چاہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی دین کے کام میں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ہوگا، تو اپنے لیے مددگار مانگنے چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے بھائی کو مددگار کے طور پر لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو مانگا جو ان پر ایمان لائے تھے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں کیا سچویشن ہے، لیکن دین کے کام میں بہتری لانے کے لیے مددگار ضروری ہوتا ہے۔ قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما، فرمایا تیرے بھائی کے ذریعے ہم تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے، اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، فرعون تمہارا کچھ نہیں نقصان کر سکتا، تم پہ روب ڈال دیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں ہی کا ہوگا۔ آج تم کمزور ہو، ڈر رہے ہو، اندیشے ہیں تم کو، لیکن کل تم غالب ہوگے۔ یعنی انتہائی مایوسی کے عالم میں، انتہائی خوف کے عالم میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ڈونٹ وری۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری دور میں مکہ کے انتہائی حالات تنگ ہو گئے تھے تو آپ کو معراج کروائی گئی تھی۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے معجزات کو انہوں نے کیا قرار دیا؟ جادو۔ اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ نئی چیز ہے، کیسے اڈاپٹ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، اور اے حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ دراصل مذاق اڑا رہا تھا۔ He was making fun of موسیٰ علیہ السلام، ورنہ اسے بھی پتا تھا کہ کوئی عمارت آسمان تک نہیں جاتی۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیش رو بنا دیا۔
وہ جہنم کی طرف لے جانے والے. اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید یہ لوگ سبق حاصل کریں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں. اور ہم پر بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں یہ واقعات سنا رہا ہے. قرآن میں یہ سب کچھ ہمارے لیے اس نے بھیجا تاکہ ہمیں بھی کیا ہو، ہمت ہو، حوصلہ ہو، تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں کہ اے پروردگار، تو نے کیوں ہماری طرف کوئی رسول نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. کیا آج کے لوگ یہ حجت نہ کریں گے قیامت کے دن کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ یہ مسلمان خود قرآن پڑھ پڑھ کے ثواب کما رہے تھے لیکن ہمیں کسی نے پہنچایا ہی نہیں. مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا. کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام لگا جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو. اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کر لوں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے، یعنی اللہ کے دین کو نہ مانے، اللہ کی کتاب کو ایک طرف رکھے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں. یعنی اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ بس جن کو صرف پیغام دینے کی دیر ہے فوراً قبول کر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا. یعنی کرسچن اور جوز میں سے جو کوئی مسلمان ہو اس کو مسلمان ہونے کا دگنا اجر ملے گا اس ثابت قدمی کی بدولت جو انہوں نے دکھائی. وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. اب ان کی کچھ خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، ہم اپنے اندر بھی دیکھیں کہ کیا یہ خوبیاں ہیں. وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. یعنی ان کو دین پر ایمان لاتے ہوئے، اسلام قبول کرتے ہوئے یہ ڈر لگتا ہے کہ پھر ان کے دنیاوی فائدے چلے جائیں گے. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی اہل مکہ کو ایمان لانے میں کس چیز نے روک رکھا ہے کہ ان کی تجارت مان پڑ جائے گی، لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے مذہبی نذرانے بند ہو جائیں گے. تو دیکھو کس طرح ہم نے یہ حرم تمہارے لیے معزز بنایا، محترم، اور تم کو یہاں رزق پہنچایا. جو رب اب تک رزق دے رہا ہے وہ اب آئندہ نہ دے گا. اور کتنی ایسی بستیاں ہیں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پہ اترا گئے تھے کہ ہماری اکانومی بہت سٹرونگ ہے،
سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے. آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے. ان کے بچے ہوئے گھر کھنڈر اور یادگاریں بن گئیں. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، جو کچھ بھی، سوچئے کیا کچھ ملا ہے آپ کو، آپ کے نام پر کیا کچھ ہے، آپ کے پاس کیا کچھ ہے، وہ سب کیا ہے؟ وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت، رونق، وقتی، ظاہری، بس. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے. یعنی جو تم صدقہ کر کے اچھے کاموں میں لگا کر آگے بھیج دیتے ہو وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا سودا زیادہ فائدہ مند ہے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور اسے وہ پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا. کون؟ اللہ. اور پوچھے گا کیا، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ کیا گمان؟ کہ وہ تمہارے کام آئیں گے. یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا. ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن عابدوں اور معبودوں میں جھگڑے ہونے والے ہیں. دنیا میں انسان اللہ کو چھوڑ کے جس پر بھی توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، قیامت کے دن وہ کچھ کام نہ آئیں گے. اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے. یعنی ایسا سخت امتحان ہوگا کہ نقل بھی نہ مار سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی، آج وقت ہے اس برے وقت سے بچنے کے لیے، اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرما روائی اسی کی ہے، حکم اسی کا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، صرف رات ہی رات ہو، رات ہی رات ہو، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے، سورج ہی نکلا رہے، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی اللہ کی طاقت؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو اللہ کی یہ نعمتیں استعمال کر کر کے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ. اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کیا، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، یعنی جن کو خدا بنا رکھا تھا. اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. ان قارون کان من قوم موسیٰ. یہاں سے قارون کا قصہ بتایا جا رہا ہے جو انتہائی مالدار تھا. قارون بنی اسرائیل کی قوم کا ایک شخص تھا جس کو اللہ نے دنیاوی علوم بھی دے رکھے تھے اور دینی عالم بھی تھا، اور اس نے اپنے علوم و فنون کے ساتھ جو کام کاج کیا، جو کاروبار کیا، اس میں بہت ایکسل کر گیا، حتیٰ کہ مصر کا امیر ترین انسان بن گیا.
پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان کے پاس دنیاوی مال و اسباب، کبھی علم، کبھی ڈگری، کبھی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کو تو حقیر سمجھنے لگتا ہے یہ، لیکن اپنے کچھ اور آقا بنا لیتا ہے، ان کا وفادار ہو جاتا ہے اور اپنی قوم کا غدار ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ قارون نے کیا کیا. قارون نے بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل کا ساتھ دیا ہوتا، اس نے فرعون کا ساتھ دیا، وہ ان کی ٹیم میں شامل ہو گیا کیونکہ بڑا جو بن گیا تھا. تو جب انسان بڑا بن جاتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ بس بڑے لوگوں میں ہی رہے، بڑوں کے ساتھ ہی ملے جلے. مالدار لوگ کس سے ملتے جلتے ہیں؟ اپنے جیسے، ایک جیسے سٹیٹس کے لوگ اپنے سے کم تر لوگوں سے نہیں ملتے، اپنے جیسے لوگوں سے ملتے ہیں. اور جس جس رینک پہ کوئی ہوتا ہے، جس جس درجے کا کوئی ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ اپنا سرکل بنا لیتا ہے اور اسی میں بڑا وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو وہ حقیر سمجھتا ہے. تو اگرچہ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، سو کالڈ مسلم تھا، لیکن اس کو بنی اسرائیل کے اندر اپنے پائے کے لوگ نظر نہ آئے، لہٰذا اس نے غیر قوم سے دوستی کر لی اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، انہی کی عادتیں اختیار کر لی، سارا علم پڑھا پڑھایا بھول گیا دین کا، اور وہ انہی کے رنگ میں رکھ گیا. اب وہ ان کا ایجنٹ بن گیا ایک طرح سے. یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، یعنی اپنی قوم کے خلاف جاسوسی کرنے لگا اور انہی کو نقصان پہنچانے لگا. اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. اتنے صرف چابیاں تھی تو اصل خزانے کتنے زیادہ ہوں گے، کیونکہ آپ ایک کی کے اندر بہت کچھ بھر سکتے ہیں. تو چابیاں بھی کتنی کہ بمشکل طاقتور جماعت اٹھا سکتی اس کو. جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتا تھا، آپ اپنے پرس میں رکھ کے لے جاتے ہیں چابی، لیکن اس کو کیا چاہیے تھی؟ پوری فوج. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ کو پھولنے والے لوگ پسند نہیں. جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے. یعنی اللہ کا فضل سمجھنے کے بجائے وہ مال کو کیا سمجھ رہا تھا؟ اپنی طاقت کی وجہ سے حاصل کرنا، یعنی اپنی صلاحیت کا نتیجہ، اپنی سمجھ کا نتیجہ، اپنے علم کا نتیجہ. اور یہی چیز اللہ کو پسند نہیں. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ ایسے بہت سے لوگوں کو پہلے ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے، یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا کر رہے تھے، کیونکہ وہ ایک طرح سے ہر طرح کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ قارون کی رسیاں دراز ہیں، اسے مہلت ملی ہوئی ہے، اور وہ اپنے مال کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ یہی کچھ کرتے ہیں، جب مال مل جاتا تو پھر اگلا پروگرام بناتے ہیں دکھاوے کا کہ اب شو آف کیسے کریں. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا، بڑے زبردست لباس پہن کے. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا. یہ تو بڑا ہی نصیبے والا ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ اس کو خوش قسمت سمجھتے جس کا لباس زیور اچھا ہو. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. کیونکہ نیت کے کنٹرول کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا.
وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے. یہ جملہ مارک کر لیجئے. آخرت کا گھر اس کو ملے گا جو دنیا میں اپنی بڑائی نہ چاہے. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چاہت سے اوپر اٹھ گئے ہوں؟ اکثر لوگ کوئی بھی جو کام کرتے ہیں کس لیے؟ اپنے آپ کو منوانے کے لیے، کہ مان جائیں کسی طرح لوگ کہ میں بہت نیک ہوں، بہت اچھا ہوں، بہت قابل ہوں، بہت میرے اندر گٹس ہیں. لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بعض اوقات وہ لوگوں کے ہاتھوں میں ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے خود کو تکبر سے بچانا کامیابی کا دروازہ کھول دیتا ہے. جب بھی اپنی کسی اچھائی اور اس کے مقابلے میں وہاں کسی کی برائی نظر آئے تو فوراً سوچیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اندر بھی تو کئی برائیاں. لہٰذا آپ کے دل سے وہ کانٹا نکل جائے گا اور آپ تسلی میں آ جائیں گے. اپنے آپ سے پوچھا کیجیے، کیا میں آخرت کا گھر چاہتی ہوں؟ کیا میرے اندر تکبر تو نہیں؟ کیونکہ جنت اور تکبر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. کیسے پتا چلے؟ اس وقت اپنا جائزہ لیا کریں جب کوئی آپ کو کسی بات سے روکے یا آپ کی کسی بات کی مخالفت کرے یا آپ کو کریٹیسائز کرے کہ آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. اس وقت آپ کتنے اخلاق کا ثبوت دیتے ہیں. کیونکہ جتنا تکبر ہوتا ہے اتنا ہی ہرٹ ہوتا ہے انسان. کیونکہ انسان کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے نا. انسان چاہ رہا تھا یہ دوسرے لوگ مجھے مان جائے اور دوسرے مان نہیں رہے ہوتے، جہاز وہ ٹسل چل رہی ہوتی ہے. یہ منوا رہا ہے، دوسرے مان نہیں رہے، معاملہ گڑبڑ. آپ دیکھیے کہ جب کبھی شیطان دل میں ایسا خیال ڈالنے لگے تو سوچئے والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تقوی والوں ہی کے حق میں اچھا ہے. کہ میں تو آخرت کا گھر چاہتی ہوں، میرا اجر تو وہاں ہے، میری جزا تو وہاں. تو آپ کے دل سے وہ پریشانی اور غم بھی ہلکا ہو جائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے رہے. یعنی برائی بدلے برائی کے، لیکن نیکی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو، جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، یعنی جس نے تم تک یہ بھیجا ہے، جس نے یہ تم پر ذمہ داری ڈالی ہے، وہ تمہاری ٹیک کیئر کرے گا. کیسے؟ وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. معاد کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ کو، پلٹنے کی، کہ کہاں پہنچنا ہے آپ کو، آپ کی منزل کہہ دیجئے. تو جس رب نے قرآن اتارا ہے وہ رب آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گا. یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی پیغمبر آئے، جب بھی پیغمبر کے بعد بھی جب لوگ اللہ کی کتاب یا اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں تو انہیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات اتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں چلے گا. لیکن یہ تو اللہ کے کام ہے نا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم. اور دوسری یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوگا، کوئی مطلب ہوگا. اور پھر معاد تک، منزل تک وہی پہنچائے گا. دوسرا معنی کیا گیا ہے مکہ، کہ جہاں سے آپ کو نکالا جا رہا ہے آپ ایک دن واپس یہاں پلٹیں گے. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے. بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، فلا تکونن ظہیرا للکافرین. اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کیا کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں اس سے باز رکھیں، یعنی وہ تمہیں سنانے سے باز رکھیں، سنانے نہ دیں یا تم ان تک نہ پہنچاؤ. اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو. پیغمبر کو بھی شرک سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی. وہ جو پیچھے آئی نا، جو بھی تم کو ملا ہے دنیا میں وہ دنیا کا متاع ہے. اور یہاں کیا کہا؟ سب کچھ پیرشبل ہے، ختم ہو جائے گا. الا وجہہ، سوائے اس کی ذات کے کہ اس سے لو لگا لو، اس سے محبت کرو، اس سے تعلق قائم کرو، وہ باقی ہے.
لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کی فرما روائی اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ سورۃ العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ تو مطلب کیا ہے؟ ہر ایمان والے کی آزمائش ہوتی ہے، کس کی کتنی؟ جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کے پھر درجے اتنے ہی بلند ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کمزور ایمان والے پر بڑا امتحان آ جائے تو وہ تو واپس ہی پلٹ جائے گا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، کس کے ایمان کا دعویٰ، دین کی خدمت کا جذبہ سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اس لیے وہ مختلف طرح سے تم کو آزمائے گا۔ یاد رکھیے ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی ہے، کسی کے اندر ہوتی ہے اور کسی کی باہر ہوتی ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جو بری بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، جو شخص بھی جہاد کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، خود ہی کو فائدہ پہنچائے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ پھر والدین کا ذکر، اور دیکھیے کس موقع پر اور کس مقام پر ہے۔ پہلے آزمائشوں کا ذکر ہوا اور پھر والدین کے ساتھ احسان کا، کیونکہ دین کا بہت بڑا شعار ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے والدین آپ کے حق میں گواہی نہیں دیتے تو آپ کامیاب نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ تجھ پہ زور ڈالیں، یعنی والدین کا جہاں حق بہت بڑا ہے وہاں اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو معبود شریک ٹھہرا جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ یعنی ماں باپ اگر غلط بات کرنے کو کہیں، غلط کام کہیں تو پھر اطاعت نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ ناراضی ہوں۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا، اور ستایا تو جائے گا، تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش، تو بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے اور بعض اوقات پرائے۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں۔ وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن ان کی اچھی خاصی پوچھ ہوگی۔ اگر آج وقت ملا بھی ہے، موقع ملا بھی ہے، ڈھیل ملی بھی ہے، تو اس سے خیر حاصل کریں نہ کہ شر کمائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، وہ ان کے درمیان 1000 سال رہا، إِلَّا 50 عاما، سوائے 50 سالوں کے، یعنی 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا
اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، کیونکہ آج بھی کشتی ڈسکور ہو چکی ہے اور آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم واپس پلٹائے جانے والے ہو، کیونکہ سارا کچھ دیا اللہ نے تو سب سے بڑے حق بھی اللہ کے اور سب سے مقدم بھی وہی. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے، یعنی چیزیں کیسے بننا شروع ہوئی پھر اس کا اعادہ کرتا ہے. یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے. ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو اور دیکھ لو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، یعنی غور و فکر کرو اور ریسرچ کرو، تحقیق کرو، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا. لیکن ریسرچ کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے بتایا ہے وہ سچ ہے، درست ہے، اور جو اللہ کہتا ہے وہ اس کے عملی دلائل اور عملی نمونے کائنات میں بھی ملتے ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے، جس پہ چاہے رحم فرمائے. اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، نہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو. دلیل کے جواب میں دھمکی، اور وہ بھی جان سے مارنے کی. آخر کار اللہ نے اسے بچا لیا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت کی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ فحش کام کرتے ہو جس کا ارتکاب تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے کیا ہی نہیں. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہوئے ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس نہ تھا کہ انہوں نے کہا اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. بہترین دعا ہے کہ اللہ مفسد لوگوں کو مجھ سے دور کر دے. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا. اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے علیہ السلام. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اس کی بیوی کے سوا اسے اور اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. تو بات یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کے دین پر نہیں تھی، اصل میں اس نے خیانت کی تھی، یعنی راز فاش کرتی تھی. آپ کے بیوی کی ایک جو بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے، بہت زبردست کوالٹی جو سب عورتوں کو پتہ ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ ازدواجی زندگی کے رازوں کو راز رہنے دینا، ایک دوسرے کا پردہ نہ کھولنا، رازوں کی حفاظت کرنا.
کیونکہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. جس کے گھر سے بھید نکلے پھر وہ کہیں کبھی نہیں رہتا، کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح یہ صرف بیوی پر نہیں، الصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں جو ہیں وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں بوجہ اس کے جو اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی، وہ ان رازوں کی، باتوں کی، ازواجی زندگی کے معاملات اور تعلقات کی حفاظت کرتی. لوط علیہ السلام کی بیوی بظاہر مسلمان تھی، لیکن اس نے امانت میں خیانت کی تھی. جب فرشتے آپ کے گھر آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس، تو اس نے فوراً قوم کو خبر دے دی تھی، اور اس وجہ سے پھر یہ پیچھے رہ گئی. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ. پھر جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا. انہوں نے کہا، ڈرو اور رنج نہ کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ بستی کون سی بستی تھی؟ سدوم کی. نشانی کیا ہے؟ ڈیڈ سی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے، یعنی ان کی ہڈیاں بھی وہیں گل گئی. وہ عالی شان گھر ان کے قبرستان بن گئے. اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا. تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم قائم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخر کار ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا. پھر ہم نے ان میں سے کسی پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو غرق کر دیا. یہ سزاؤں کی مختلف قسمیں بتائی گئی. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. جب بھی انسان سے کوئی نعمت چھن جائے تو بجائے اس کے کہ انسان اللہ کو یا لوگوں کو برا بھلا کہے، کیا کرے؟ اپنے قصوروں کو دیکھے کہ میری غلطی کہاں ہے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. مکڑی جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. جالا کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، تو پھونک سے بھی اڑ جائے. کاش یہ لوگ علم رکھتے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں 4 عورتیں ملتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے تقدیر پلٹی تھی اللہ کے اذن سے. کس کی؟ بنی اسرائیل کی، جو غلام بن گئے تھے تو ان کو واپس آزادی نہیں دی صرف، بلکہ بادشاہت اور نبوت اور چیزیں ملی. اب آپ دیکھیے کہ آغاز کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے کون قربانی کرتا ہے ان کے لیے؟ ماں، پھر بہن، پھر آسیہ فرعون کی بیوی جو ان کی ایک طرح سے فاسٹر پیرنٹ، پھر اس کے بعد بیوی وہ واپسی کے سفر میں ساتھ تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.